سردیوں کا موسم گزر چکا تھا۔ موسم بہار کی آمد تھی۔ سبزے نے زمین کو دلہن بنا دیا تھا۔ محمود کے فوجی تھکن اتار چکے تھے کہ محمود کے شوکے جہاد نے کروٹ لی۔ اس مرتبہ اس نے کنوج جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے پاس اس وقت 1,00,000 کا لشکر تھا۔ اس کی روانگی کی خبر سن کر ترکستان اور خراسان وغیرہ سے 20,000 دیگر مسلمان آ گئے جو جہاد کی نیت لے کر گھر سے نکلے تھے۔ کوئی غیر ہندوستانی اب تک کنوج پر حملہ آور نہیں ہو سکا تھا۔ محمود پہلا شخص تھا جو اس عظیم لشکر کے ساتھ کنوج کے خطرناک راستے پر رواں دواں تھا۔ وہ 7 ہولناک دریاؤں کو پار کر کے 3 مہینے کی مدت میں کنوج کی سرحد پر پہنچا۔ راستے کی دشواریاں کیا کم تھیں، قلعے کو دیکھا تو محمود کو کہنا پڑا کہ یہ قلعہ اپنی بلندی اور مضبوطی کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ محمود کا یہ سوچنا بجا تھا کہ ایسے مضبوط قلعے کو کس طرح سر کیا جائے گا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب تک کسی حملہ آور نے اس طرف کیوں رخ نہیں کیا۔ کنوج کے راجا کا نام کورا تھا جو نہایت زبردست فرما رواں تھا، لیکن جب اس نے قلعے کی فصیلوں سے انسانوں کا سمندر دیکھا تو خائف ہو گیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور راجا کورا کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے بیٹے اور درباریوں کے ساتھ قلعے سے باہر آ گیا۔ سلطان محمود کی خدمت میں پہنچ کر اطاعت کا اظہار کیا۔ ایک مورخ کا بیان ہے کہ کورا مشرف با اسلام بھی ہو گیا تھا۔ محمود نے کنوج کو اپنا باج گزار بنایا اور 3 روز راجا کورا کی میزبانی کا لطف اٹھانے کے بعد قلعہ میرٹھ کی طرف بڑھا۔ یہاں کا راجا ہردت قلعے کو چند قابل اعتبار درباریوں کے سپرد کر کے خود کسی جنگل کی طرف نکل گیا۔ اہل قلعہ کو کیا پڑی تھی کہ مقابلہ کرتے۔ انہوں نے 10,00,000 درم اور 30 ہاتھی محمود کی خدمت میں پیش کیے اور جان کی امان طلب کی۔ سلطان وہاں سے قلعہ مہاون پہنچا۔ یہ قلعہ متھرا کے قریب تھا۔ دریائے جمنا قریب ہی بہتا تھا۔ حاکم قلعہ ہاتھی پر سوار ہوا اور چاہتا تھا کہ دریا کو پار کر دیا جائے۔ سلطان کے لشکریوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ آگے نہ بڑھا جا سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹا جا سکتا ہے تو اس نے اپنا خنجر اپنے گلے پر چلا دیا۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ 85 کو پیکر ہاتھی اور بے انتہا مال غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ آیا۔ یہاں سے متھرا شہر تک جانا مشکل نہیں تھا۔ محمود نے سن رکھا تھا کہ متھرا نام کا شہر ہندوؤں کے نزدیک نہایت مقدس ہے اور کرشن کی جنم بھومی سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں مندروں کی بہتات تھی اور اتنی دولت اور نادر اشیاء جمع تھیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ سلطان کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ جب سلطان اس شہر میں پہنچا تو کوئی شخص بھی جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ یہ شہر راجہ دلی کے زیر نگین تھا۔ وہ بھی ڈر کے مارے مقابلے پر نہیں آیا۔ محمود کسی روک ٹوک کے بغیر متھرا پر قابض ہو گیا۔ اس کے لشکریوں نے جی کھول کر اس شہر کو تاراج کیا، بہت سے بت خانوں کو توڑا اور جلایا۔ متھرا کی عمارتیں ایسی شاندار تھیں کہ خود محمود انہیں دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے غزنی کے بعض امیروں کو لکھا تھا۔ اس شہر میں 1000 بلند ترین محل ہیں جن میں زیادہ تر سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں اور مندر تو اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کو توڑتے توڑتے تھک گیا ہوں۔ مورخین کا بیان ہے کہ بے شمار مال غنیمت کے علاوہ 500 کے بنے ہوئے بت بھی تھے جن کی آنکھوں پر یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ ان کی قیمت 50,000 زر سرخ تجویز کی گئی تھی۔ ان بتوں میں سے ایک بت میں ایک یاقوت کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جڑا ہوا تھا جس کا وزن 400 مسکال تھا۔ جب یہ بت پاش پاش کیا گیا تو 98,300 مسکال سونا اس میں سے برآمد ہوا۔ ان 5 سونے کے بتوں کے علاوہ 100 بت اور بھی تھے۔ یہ سب کے سب چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو توڑ کر جو چاندی حاصل کی گئی وہ اتنی تھی کہ 100 اونٹوں پر لاد دی گئی۔ اس بت شکنی کے بعد متھرا کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ہندوستان پر محمود کا 13واں حملہ تھا۔ اس حملے میں اس نے پے در پے 7-8 اہم مقامات فتح کیے۔ محمود کی ہیبت ایسی طاری ہوئی تھی کہ کسی جگہ پر اسے مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا، حتیٰ کہ متھرا جیسے مقدس مقام کو بچانے کے لیے اس کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ متھرا کے بعد ارد گرد کے قلعوں کو فتح کر چکا تو اس نے قریب ہی ایک مغرور اور سرکش راجا جند رائے سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی مقابلے کی تاب نہ لا سکا
اور بما اہل و عیال پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ راجا کے پاس ایک نہایت ہی طاقتور اور کو پیکر ہاتھی تھا جو پورے ہندوستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ محمود نے اس ہاتھی کو خریدنے کی بار بار کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ جند رائے کے فرار ہونے کے بعد وہ ہاتھی اتفاق سے ایک رات بغیر فیل بان اپنے تھان سے بھاگا اور محمود کے خیمے کے پردے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ محمود کے چوبدار اس کے قریب جاتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ ان چوبداروں نے آخر ہمت کی اور ہاتھی کو پکڑ لیا۔ وہ ایسا خاموش کھڑا رہا جیسے ان چوبداروں کا پالتو ہو۔ یہ ہاتھی چونکہ کسی محنت اور معاوضے کے بغیر محمود کے پاس چلا آیا تھا، لہٰذا محمود نے اس کا نام خدا داد رکھا اور اسے لے کر غزنی چلا گیا۔ غزنی پہنچ کر مال و اسباب کی فہرست بنائی گئی تو معلوم ہوا کہ اس سفر میں 20,000 اشرفیاں، کئی لاکھ روپے، 50,000 لونڈی غلام، 350 ہاتھی اور دوسری بیش قیمت اشیاء حاصل ہوئی ہیں، اور یہ بھی نعمت خداوندی تھی کہ اسے کسی جگہ بھی مقابلہ نہیں کرنا پڑا تھا۔ اپنا ایک آدمی بھی گنوائے بغیر اتنی دولت لے کر آیا تھا۔ اس نعمت کے شکریے کے طور پر اس نے غزنی میں ایک شاندار مسجد تعمیر کی۔ یہ پوری عمارت سنگ مرمر کی تھی اور دیگر بیش قیمت پتھر اس عمارت میں لگائے گئے تھے۔ جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو اسے خوبصورت قندیلوں سے بقائے نور بنایا گیا۔ اس مسجد کا نام عروس فلک تھا۔ اس مسجد کے ساتھ ہی محمود نے ایک عالی شان مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں نایاب کتب جمع کی۔ مسجد اور مدرسے کے اخراجات کے لیے کئی دیہات وقف کر دیے۔ محمود کے اس شوق نے دیگر امراء کی بھی رہبری کی۔ انہوں نے بھی بادشاہ کی تقلید میں مسجدیں، درسگاہیں اور مدارس قائم کیے۔ غزنی عروس البلاد بن گیا۔ ان کاموں سے نپٹنے کے بعد سلطان محمود نے ایک فتح نامہ جس میں اس کی تمام فتوحات کی تفصیل درج تھی، خلیفہ بغداد کی خدمت میں ارسال کیا۔ خلیفہ بغداد نے محفل آراستہ کی اور یہ فتح نامہ بلند آواز سے پڑھ کر لوگوں کو سنایا گیا۔ ہر طرف سے سلطان محمود کی ہمت و جرأت پر آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ کہنے والوں نے بآواز بلند کہا کہ عرب و عجم، روم اور شام میں جو کارنامے صحابہ کرام نے سر انجام دیے، وہی ہندوستان میں سلطان محمود کی ذات سے ظہور میں آئے۔ سلطان محمود کو ہندوستان کی طرف گئے 2 سال ہو گئے تھے کہ ایک وحشت ناک خبر نے اسے بے حد بے چین کر دیا۔ محمود نے جب کنوج پر حملہ کیا تھا تو وہاں کا راجہ کورا نہ صرف اس کا اطاعت گزار ہو گیا تھا بلکہ اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ ہندو راجہ اس کے اس فعل پر اس قدر سخت نالاں تھے۔ محمود جیسے ہی متھرا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد غزنی واپس آیا، ان راجاؤں نے کورا کے خلاف محاذ بنا لیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کالنجر کے راجہ نند پال نے کنوج پر حملہ کر دیا اور سلطان محمود کی اطاعت قبول کرنے کی پاداش میں راجہ کورا کو قتل کر دیا۔ محمود نے راجہ کورا کا انتقام لینے کے لیے اپنے 14ویں حملے کی کوششیں شروع کر دیں اور ایک کثیر لشکر فراہم کر کے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ جنگلوں اور گھاٹیوں کو عبور کرتا ہوا یہ لشکر دریائے جمنا کے کنارے پہنچ کر رک گیا، یا اسے رکنا پڑا کیونکہ دریا کا پانی بہت چڑھا ہوا تھا، اور دوسری طرف راجہ نند پال کا بیٹا جو محمود سے کئی بار شکست کھا چکا تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کالنجر کے راجہ نند پال کی مدد کے لیے آیا تھا۔ دریا کے ساتھ محمود کی راہ میں وہ بھی حائل ہو گیا تھا۔ اب کالنجر کے راجہ سے پہلے انند پال کے بیٹے سے نپٹنا ضروری تھا، لیکن دریا کا بہاؤ کہہ رہا تھا کہ خبردار، آگے مت بڑھنا۔ لشکری آگے بڑھتے تھے اور خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کے غلاموں نے، جن کی تعداد 60 تھی، آپس میں فیصلہ کیا کہ سلطان کے علم میں لائے بغیر وہ دریا پار کر کے جائیں اور ہندوؤں کے لشکر پر شب خون ماریں۔ محمود چونکہ دریا پار کرنے کو منع کر چکا تھا، اس لیے ان میں سے کسی نے محمود سے اپنے عزم کا ذکر نہیں کیا۔ جوش جہاد اتنا بڑا ہوا تھا کہ ان غلاموں میں سے کسی نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور رات کے وقت مشکیزوں کے ذریعے دریا میں اتر گئے۔ ہندو لشکر یہ سوچ کر بے فکر تھا کہ مسلمان اس وقت دریا پار کرنے سے ہچکچا رہے ہیں اور وہ ہتھیار اتار کر مزے کی نیند سو رہے تھے۔ یہ 60 غلام دریا کے پار ہوئے اور ہندوؤں کے لشکر میں گھس گئے۔ ہندو اس وقت نہتے تھے، گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ لشکر میں شور مچ گیا کہ محمود کا لشکر آ گیا۔ سینکڑوں قتل ہوئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ دن نکل آیا اور ان غلاموں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ قریب کے ایک شہر میں گھس گئے
اور خوب جی کھول کر شہر کو لوٹا۔ صبح جب محمود پر حقیقت حال روشن ہوئی تو اس کے لشکریوں کو غیرت آئی۔ انہوں نے محمود سے اجازت طلب کی کہ وہ بھی دریا پار کر لیں۔ یہ بھی خدا کی قدرت تھی کہ ساحل پر جا کر دیکھا تو دریا اتر چکا تھا۔ محمود کے لشکر نے بآسانی دریا عبور کر لیا۔ صرف 60 غلاموں نے ایک بڑے لشکر کو تتر بتر کر دیا تھا۔ راستے کا پتھر ہٹ گیا۔ محمود نے یہاں سے کال نجر کا رخ کیا۔ کہتے ہیں کہ 36,000 سوار، 1 لاکھ سے زیادہ پیادے اور 340 ہاتھی اس کے لشکر میں شامل تھے۔ محمود نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے لشکر کو دیکھا تو اپنے آنے پر پشیمان ہوا۔ پھر اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر خدا تعالیٰ کے حضور میں فتح و ظفر کی التجا کی۔ اس دعا کی تاثیر تھی کہ اسی رات نندا کے دل میں محمود کا ایسا خوف طاری ہوا کہ تمام مال و ثواب چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ سلطان دوسرے دن یہ خبر پا کر سوار ہوا اور کمین گاہوں کو اچھی طرح دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا تو اس نے تخت و تاراج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے انتہا مال غنیمت آیا۔ نندا کے لشکر کے 500 ہاتھی بھی اس کے ہاتھ آئے۔ سلطان فتح و نصرت کے پرچم لہراتا ہوا غزنی واپس چلا گیا۔ اس مہم کے بعد ہی محمود کو احساس ہو گیا تھا کہ پنجاب کو زیر نگی لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر دور دراز کی مہمات خطرے سے خالی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کالنجر کے راجہ کا تعاقب نہیں کر سکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر اسے پشت کی جانب سے خطرہ نہ ہو تو وہ بے خطر ہو کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر لاہور اس کے قبضے میں آ جائے تو وہ بار بار غزنی سے آنے کی زحمت سے بھی بچ جائے گا۔ چنانچہ اس نے ولایت نندا کا ارادہ کیا۔ اس کے دل میں یہ کانٹا بھی چھپ رہا تھا کہ انند پال کے بیٹے نے جو اس وقت لاہور کا راجہ تھا، راجہ کالنجر کی مدد کی تھی اور محمود کی راہ میں مزاحم ہوا تھا، اس کا بدلہ لینا بھی ضروری تھا۔ لاہور پہنچ کر اس نے اپنی فوج کو متعدد حصوں میں تقسیم کر کے شہر کے مختلف حصوں میں غارت گری کے لیے روانہ کیا۔ لاہور کے راجہ میں اتنی شکت نہ تھی کہ وہ سلطان محمود کے لشکر کا مقابلہ کرتا، لہٰذا وہ اجمیر کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان نے لاہور پر بآسانی قبضہ کر لیا اور ایک قابل اعتماد امیر کے سپرد کر کے پنجاب کے دوسرے مقبوضات کی حکومتیں بھی قابل اور دیانتدار عاملوں کے سپرد کی۔ لاہور میں اسے ایک بڑا لشکر بھی متعین کیا، اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا اور مطمئن ہو کر غزنی واپس چلا گیا۔ راجہ کالنجر سے بدلہ لینا ابھی باقی تھا جو اس کے ہاتھ سے بچ نکلا تھا۔ اب پنجاب زیر نگیں ہو چکا تھا، لہٰذا بے فکر ہو کر اس سے لڑائی بھی کی جا سکتی تھی اور اس کا پیچھا بھی کیا جا سکتا تھا۔ 1 سال بعد ہی وہ ایک مرتبہ پھر ہندوستان میں تھا۔ یہ اس کا 15واں حملہ تھا۔ اسے کالنجر جانا تھا، لیکن جب قلعہ گوالیار کے قریب پہنچا تو اس کی طمع نے اس کو اس قلعے کا محاصرہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ محاصرے کو بھی ابھی 4 دن ہی گزرے تھے کہ قلعے کے راجہ نے اس شرط پر صلح کی درخواست پیش کی کہ وہ محمود کی خدمت میں 35 ہاتھی پیش کر دے گا۔ محمود نے اس کی درخواست قبول کی اور ہاتھیوں کا نذرانہ وصول کر کے کالنجر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کالنجر کا قلعہ پختگی اور استحکام میں اپنی مثال آپ نہیں رکھتا تھا۔ محمود جب پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو راجہ نندا قلعے سے باہر آیا تھا اور پھر محمود سے مقابلہ کیے بغیر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ محمود نے یہاں قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن اب وہ اسی ارادے سے آیا تھا۔ اب وہ نندا کو بھی بھاگنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کو ایک مدت گزر گئی تو نندا نے اپنا ایلچی بھیجا اور 300 ہاتھیوں کی پیشکش کر کے امان چاہی۔ محمود نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ نندا نے شرط پوری کی، لیکن چالاکی یہ کی کہ 300 ہاتھی فیل بانوں کے بغیر قلعے سے باہر نکال دیے۔ 300 ہاتھی ہجوم کر کے جنگل میں نکل آئیں تو اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ نندا بھی یہ دلچسپ تماشا دیکھنا چاہتا تھا کہ محمود کے لشکری کس طرح ان ہاتھیوں کو قابو کرتے ہیں۔ محمود نے اپنے ترک لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ ان ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں۔ اس کے لشکریوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بہادری کے ساتھ ان ہاتھیوں پر قابو پا لیا۔ راجہ نندا نے اس بہادری کی تعریف میں ہندی زبان میں ایک شعر لکھ کر محمود کی خدمت میں بھیجا۔ محمود ہندی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسے شعراء سفر کر رہے تھے جو ہندی زبان سے واقف تھے اور ہندی شاعری کے اسرار و رموز کو جانتے تھے۔ محمود نے اس شعر کو ان صاحبان علم کو دکھایا تو ان سے ان کی رائے طلب کی۔
ان سب نے دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ اس شعر کی خوبی اور لطافت کے صلے میں محمود نے نندا کے پاس 15 قلعوں کا فرمان بھیجا، جن میں کال نجر کا قلعہ بھی شامل تھا۔ راجہ نندا نے بھی حق ادا کر دیا۔ بیش قیمت جواہرات اور بہت سے نادر تحفے محمود کی خدمت میں پیش کیے۔ سلطان محمود راجہ سے کسی قسم کا تعارض کیے بغیر اپنے دارالسلطنت غزنی واپس چلا گیا۔ سلطان محمود ان دنوں خراسان میں تھا کہ اس کے دل میں شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کا شوق ہوا۔ اس نے سلسلہ نقش بندی کے ان بزرگ کی شہرت بھی سنی تھی اور یہ بھی سنا تھا کہ یہ بزرگ امائے دین اور بادشاہان سے گریزاں رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے ملاقات کی نیت کی اور خرقان پہنچ گیا، جہاں شیخ ابو الحسن تشریف فرما تھے۔ محمود نے اپنا ایک قاصد ان بزرگ کی خدمت میں بھیجا۔ اس قاصد کو اچھی طرح سمجھایا کہ کیا کہنا ہے۔ شیخ سے کہنا، بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے غزنی سے چل کر یہاں آیا ہے۔ اب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی خانقاہ سے باہر آ کر نکلیں اور مجھ سے ملاقات کریں۔ محمود نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر وہ خانقاہ سے باہر نکلنے سے انکار کریں تو انہیں یہ فرمان خداوندی سنا دینا، اے ایمان والو، اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم پر حاکم ہیں۔ قاصد یہ پیغام لے کر حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچا۔ حضور، بادشاہ وقت امین الملک یمن الدولہ سلطان محمود غزنی اس وقت خرقان میں موجود ہیں اور آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ وہ غزنی سے چل کر یہاں تک آئے ہیں، تو آپ کے بھی اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ ان سے ملاقات کے لیے جائیں۔ بادشاہ سے کہنا مجھے اس خدمت سے معذور سمجھا جائے، میں خانقاہ سے نکل کر نہیں آ سکتا۔ حضرت، حکم خداوندی تو یہ ہے کہ اطاعت کرو خدا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم پر حاکم ہیں۔ بہت خوب، تم نے یہ آیت مجھے سنائی اور میں نے سنی۔ اب تم محمود سے جا کر کہو کہ میں اب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس حد تک مستغرق ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مرتبے پر نہ پہنچنے کی بڑی ندامت ہے۔ بھلا حاکم کی اطاعت کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں؟ قاصد واپس چلا گیا اور اس نے شیخ کا جواب سلطان تک پہنچا دیا۔ سلطان یہ جواب سن کر اتنا رویا کہ ہچکی بن گئی۔ شیخ ابو الحسن واقعی مرد حق ہیں، اگر وہ نہیں آئے تو ہم خود ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ محمود نے اس حالت میں جانا پسند کیا کہ خود ایاز کا لباس پہنا اور اپنے کپڑے ایاز کو پہنائے اور 10 کنیزوں کو غلاموں کے کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب یہ لوگ شیخ کی خدمت میں پہنچے تو شیخ نے سلام کا جواب دینے پر ہی اتفاق کیا، بادشاہ کے احترام میں اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے۔ محمود کی طرف بالکل توجہ نہ کی جس نے ایاز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بلکہ ایاز کی طرف ملتفت ہوئے جو اس وقت بادشاہ نظر آ رہا تھا۔ اس سے کچھ کہنے کو تھے کہ محمود بول اٹھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نہ تو بادشاہ کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور نہ اس کی طرف توجہ کی؟ کیا فقر کے جال کی یہی کائنات ہے کہ بادشاہ کو اس طرح نظر انداز کیا جائے؟ شیخ ابو الحسن نے فرمایا، ہاں جال تو یہی ہے، لیکن تو سامنے آ کیونکہ خود تو اس جال کا سب سے بڑا شکار ہے۔ محمود بھام گیا کہ شیخ اپنے کشف سے حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، تو وہ بڑے ادب سے شیخ کے سامنے بیٹھ گیا اور ان سے کہا، مجھ سے کچھ فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا، غلاموں کے لباس میں بیٹھی ہوئی ان نام محرموں کو محفل سے باہر کر دو۔ محمود نے ان کنیزوں کو وہاں سے اٹھا دیا، پھر شیخ سے مخاطب ہوا، حضرت با یزید بسطامی کی کوئی حکایت مجھے سنائیے۔ شیخ صاحب نے با یزید بسطامی کا یہ قول سنایا، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ ظلم و ستم کی تمام برائیوں سے محفوظ ہو گیا۔ محمود متعارض ہوا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کیا با یزید کا مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے سے بھی زیادہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والوں میں بھی سبھی اچھے نہیں تھے، ابو جہل اور ابو لہب ویسے ہی کافی رہے، تو پھر با یزید کے دیکھنے والوں میں ہر ظالم کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب نے قدر خفگی سے کہا، اے محمود، تو اپنی بساط سے بڑھ کر باتیں نہ کر، ادب کو ملحوظ رکھ، بادشاہ بنا رہ، ولایت کی دنیا میں قدم نہ رکھ، جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلفائے راشدین اور چند دیگر صحابہ کے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ دیکھنا اسے نہیں کہتے کہ نظر بھر کر کسی کو دیکھ لیا جائے، قرآن نے خود کہہ دیا،
اور تم دیکھتے ہو کہ ان لوگوں کو وہ نظر کرتے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ حقیقت میں وہ تم کو نہیں دیکھتے۔ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تجھے چاہیے کہ 4 چیزیں اختیار کر: پرہیزگاری، نماز با جماعت، سخاوت اور شفقت۔ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جا تیری عاقبت محمود ہو۔ اس کے بعد محمود نے اشرفیوں کی ایک تھیلی شیخ کی خدمت میں پیش کی۔ شیخ نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا اور محمود کے سامنے جو کی ایک روٹی رکھ دی اور اصرار کیا کہ وہ اسے کھائے۔ محمود نے اسے چبانے کی کوشش کی، لیکن روٹی اتنی سخت تھی کہ دانتوں سے کٹتی ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے کٹی تو حلق سے نیچے نہیں اتر سکی۔ شیخ نے فرمایا، کیا یہ روٹی تمہارے گلے میں اٹکتی ہے؟ جی ہاں، کچھ یہی ماجرا ہے۔ جس طرح یہ سوکھی روٹی تمہارے گلے میں نہیں اترتی، اسی طرح یہ اشرفیوں کی تھیلی ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی۔ اسے ہمارے سامنے سے اٹھاؤ۔ محمود نے اشرفیوں کی تھیلی ان کے سامنے سے ہٹا دی اور شیخ صاحب سے کوئی چیز بطور یادگار طلب کی۔ انہوں نے اپنا ایک کرتا دے کر رخصت کیا۔ محمود رخصت ہونے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا تو شیخ صاحب نے اس کی تعظیم کی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے میری بالکل پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اب آپ میرے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ نے جواب دیا، جس وقت تم میرے پاس آئے تھے بادشاہت کے غرور میں مبتلا تھے اور میرا امتحان لینے کی نیت سے آئے تھے، لیکن اب تم عاجزی کے ساتھ واپس جا رہے ہو۔ محمود نے دستے شیخ کو بوسہ دیا اور خانقاہ سے باہر نکل آیا۔